السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ایک بھی حدیث تمہیں معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پہنچائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو صحیح حدیث کی معلومات ہو سکے اور اس پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوار سکیں اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ یہ سب سے زیادہ لمبا باب یہی ہے، ترجمۃ الباب کے ایک ایک ٹکڑے سے مسائل کو ثابت کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ مختصراً اتنا سا مسئلہ یاد رکھو، نواقض وضو بیان کرنا چاہتے ہیں تو نواقض وضو میں سے جو حنفی المسلک ہے ان کے یہاں 8 چیزیں بتائی گئی ہیں نواقض وضو میں، تو ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے کہ پیشاب پخانہ کے راستے تو کچھ نکل جائے، ہے نا، پیشاب نکلے یا پخانہ نکلے یا اور بھی کوئی چیز نکلے، تو جو بھی چیز نکلے گی پیشاب پخانہ کے راستے سے وہ کیا ہوگی؟ نواقض وضو میں سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خون یا پیپ کا نکل کر کے بہہ جانا، اگر نکل کے اسی جگہ رہ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون یا پیپ نکل کے بہہ گیا اپنی جگہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر ٹیک لگا کر سو گیا تو نیند میں آدمی کو احساس نہیں رہتا ہے، تو اس میں احساس نہ ہونے کی وجہ سے اس آدمی پر وضو ضروری ہے، سمجھے؟ تو بدحواس ہونے کی وجہ سے، لہذا ٹیک لگا کر کے اگر سو گیا تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، نہیں رہا مطلب ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، نماز کے اندر ہنسنا، کھلکھلانا، ضحک کا لفظ آیا، تو 3 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے تبسم، اور ایک ہوتا ہے ضحک، اور ایک ہوتا ہے قہقہا میں فرق ہے۔ تبسم کا مطلب یہ ہے کہ کان بھی نہ سنے ایسا مسکرائے، تبسم سے نہ نماز ٹوٹے گی اور نہ وضو ٹوٹے گا۔ تبسم میں دانتوں دکھائی دیا، کھلنا نہیں چاہیے، دانت کھلنا نہیں چاہیے، تو تبسم سے نہ نماز جائے گی اور نہ وضو۔ اور ضحک ہے کہ جس سے اپنی کان سن لے دوسرا آدمی نہ سن پائے، اگر دوسرا آدمی سن لیتا ہے تو اس کو قہقہا کہتے ہیں۔ تو اگر ضحک ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ نماز جائے گی، وضو نہیں جائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر کھلکھلا کر کے ہنس دیا نماز میں تو نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سارے کا رجحان، ان کا مسلک اور ان کا رجحان کیا ہے؟ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکل کے بہہ جانے سے، اتنا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کی دلیل میں 3-4 چیزیں پیش کریں گے۔ ایک تو یہ پیش کریں گے غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ، ایک ایسا غزوہ ہوا تھا جس کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ رقاع کے معنی چیتھرا کے ہیں، اور صحابہ کرام چلے تھے، اتنا چلے تھے کہ ان کا جوتا اور موزہ سب پھٹ گیا تھا، سب ٹوٹ گیا تھا۔ تو اب خالی پاؤں تو چل نہیں سکتے، تو خالی پاؤں چلتے چلتے ان کے پاؤں میں چھالا بھی آ گیا، مانے پھوڑا بھی ہو گیا، پاؤں زخمی بھی ہو گیا، تو اتنا زخمی ہو گیا کہ خون آلود ہونے لگا، پاؤں سے خون۔ تو صحابہ کرام اس جنگ کے اندر کیا کر رہے تھے؟ ہاں، چیتھرا لپیٹ کے چل رہے تھے۔ یہ اللہ پاک نے بہت پسند فرمایا ان کے اس عمل کو، تو چیتھرا لپیٹ کر کے چل رہے تھے۔ تو اسی جنگ میں یہ واقعہ پیش، اسی لیے اس جنگ کا نام کیا رکھا؟ ہاں، غزوہ ذات الرقاع۔ بعض روایت میں کچھ اور بات بھی ہے، بعض روایت میں اس کی غزوہ کا نام ذات الرقاع رکھنے کی کچھ اور بات بھی ہے، جیسے کوئی قبیلہ کا نام تھا، آدمی تھا، اس کا نام تھا رقاع، اسی وجہ سے اس کا نام غزوہ ذات الرقاع رکھا گیا۔ لیکن مشہور قول یہی ہے کہ غزوہ ذات الرقاع چیتھرا لپیٹنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ ایک مسلمان صحابی سے غیر مسلم کی کسی عورت کا قتل ہو گیا تھا، اچانک قتل ہو گیا تھا، تو وہ آدمی ان کو پہچان لیا، پہچاننے کے بعد اس کا پیچھا کیا، ان کا پیچھا کیا، تو صحابہ کرام چلتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد سب کو
हाँ वहाँ पर ठहरने का हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबी को, अबाद इब्न बिश्र ये अंसारी थे और एक अम्मार बिन यासिर ये मुहाजिर थे, हज़रत सुमैया के लड़के हैं। सुमैया जो सबसे पहली क्या हुई थी, इस्लाम की शहादत, सबसे पहली औरतों में इन्हीं की शहादत हुई थी। तो अम्मार के लड़के, हज़रत यासिर के लड़के हैं अम्मार। दो सहाबी को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात का पहरा देने के लिए दिया था कि रात में यही दोनों पहरा देंगे। तो इन दोनों को ज़िम्मे मिली कि हम दोनों को पूरे फौज के पहरा देना है। तो ये दोनों पहाड़ के किनारे पर चले गए जिधर से किसी दुश्मन के आने का ख़तरा था, और दोनों ने कहा कि दोनों आदमी पूरी रात जागे रहेंगे तो क्या होगा, आखिर में नींद आने का गलबा है, तो नींद का गलबा होगा तो हिफाजत नहीं हो पाएगी, इसलिए हम लोग आधी आधी रात बांट लेते हैं, आधी रात मैं सो जाता हूँ, आधी रात तुम सो जाओ। तो ये अंसारी सहाबी जो थे ना अब्बाद इब्न बिश्र, वो उनकी बारी थी पहले आधी रात में जागने की, और हज़रत अम्मार बिन यासिर की बारी थी पहले सो जाने की, फिर आधी रात के बाद जागने की। तो वही जो पहले जागने की बारी जो थी अब्बाद इब्न बिश्र, इन्होंने ही कत्ल किया था। तो वो पीछा करते करते रात की अंधेरी में वो पीछा करके उनको देख रहा है, तो ये सोचे कि चलो अब रात को ऐसी खामखा बैठे रहेंगे तो तबीयत नहीं लगेगी और तबीयत उकता जाएगी, इसलिए नमाज की नीयत मान लेते हैं। इन्होंने नमाज की नीयत मानी और शुरू कर दिया सूरह कहफ। अब सूरह कहफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे वाक़यात हैं, तो उस वाक़या, वो लोग तो अरबी समझते थे ना, इसलिए सारा चीज़ सामने गुजर रहा था, ये वाक़या चल रहा है, ये वाक़या चल रहा है, ये वाक़या चल रहा है, तो खूब समझ रहे थे, मज़ा लेकर पढ़ रहे थे। तो ये जो पढ़ रहे थे ना सूरह कहफ, तो उसने देखा, तो उसको मौका मिला, उसने दूर से तीर चला करके, रोशनी थी, चांदनी रात थी, तो दूर से जो देखा उसने तीर मारा। नमाज पढ़ते ही पढ़ते जहाँ पर तीर लगा था उसको निकाल करके फेंक दिया, फिर उसने दूसरा तीर मारा, फिर उसको निकाल करके फेंक दिया, फिर तीसरा तीर मारा। जब तीसरा तीर मारा तो इनको समझ में आया कि हो सकता है जो ज़िम्मेदारी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी थी वो फौत ना हो जाए, इसलिए अपने साथी को जगाया कि मैं ज़ख्मी हो गया हूँ, तुम जल्दी से उठो। तो हज़रत अम्मार बिन यासिर जल्दी से उठे तो देखा इनको 3 तीर लगा हुआ, ऐसे ज़ख्मी बने हुए। कहा पहली तीर में क्यों नहीं जगाया? कहा मैं सूरह कहफ पढ़ रहा था, खूब मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं सोचा कि जल्दी ख़त्म ना करूँ, तो मुझे ख़तरा समझ में आया कि हुज़ूर की ज़िम्मेदारी कहीं फौत ना हो जाए, इसलिए मैंने तुमको जगाया। उधर से उसने देखा डबल आदमी, सोचा कि डबल के अलावा और भी होंगे, तो उसने सोचा क्या ये बहुत ज़्यादा आदमी है, इसलिए वो भाग गया। इन्होंने नमाज नहीं तोड़ी, नमाज पढ़ रहे थे। इमाम बुखारी ने इससे साबित कर दिया कि तीर लगा, खून तो गिरा होगा, वो नमाज पढ़ते ही रहे। उनका जवाब दिया जाता है हनफी मसलक की तरफ से, उनको नहीं मानना होगा ये मसला, पहले जायज़ रहा होगा, बाद में फिर नमाज खून के गिरने पर। तीसरी बात यह है, सारे आइम्मा के नज़दीक खून नापाक है, तो खून के निकलने से वज़ू नहीं टूटेगा, इस मसले पर आपका इख्तिलाफ है, लेकिन सारे आइम्मा के नज़दीक खून के नापाक होने में कोई इख्तिलाफ। तो उनका खून नापाक है तो कपड़ा में तो लगा, गिरा तो उनके बदन से थोड़ी फुहारा मार करके बाहर चला गया और फिर उनके बदन पे नहीं लगा, कपड़ा में भी लगा होगा और बदन में भी लगा होगा। तो फिर उन्होंने उस नमाज को क्यों नहीं तोड़ा? उनको नमाज को क्यों नहीं तोड़ा? कपड़ा भी नापाक हो गया, नापाक कपड़ा में नमाज नहीं पढ़ सकते, बदन भी नापाक हो गया, लिहाजा नापाक बदन पे खून रहते हुए आप नमाज नहीं पढ़ सकते। उन्होंने क्यों पढ़ी? इसका मतलब यह है कि उनको ये मसाइल मालूम नहीं थे, आप इस हदीस को दलील में पेश नहीं कर सकते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, उनको एक फोड़ा हो गया था, फुसरी, उसको खूब ज़ोर से दबाया ना तो उससे खून निकल गया। तो खून निकल गया तो उससे भी उन्होंने क्या किया? वज़ू नहीं किया। तो ये दलील में पेश कर रहे हैं कि हज़रत इब्न उमर ने खून निकला और उससे जो है वज़ू नहीं किया, ये भी दलील है कि खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता है। आखिर में एक जुमला और आता है कि वह बस ज़का इब्न अबी औफ़ा, अबू औफ़ा है, उन्होंने थूक फेंका तो उनके मुंह से थूक के साथ खून भी था, तो उन्होंने भी वज़ू नहीं किया, तो खून निकला तो थूक के साथ,
تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو ان کا عمل بھی پیش کیا۔ فمضى فی صلاۃ، اپنی نماز میں چلے گئے، یعنی پھر اس کے بعد فرمایا کہ ابن عمر اور حضرت حسن انہوں نے کیا کیا، پچھنا لگایا۔ پہلے زمانے میں پچھنا لگاتے تھے، ہم لوگوں کا نشان ہے پہلے زمانے میں۔ ہاں کیسے لگتا ہے؟ جیسے پائپ ہوتا ہے نا، پائپ کی طرح کا آتا تھا، یہاں پر لگا دیتے تھے اور لگا کر کے پہلے یہاں پر سوئی سے سوراخ کرتے تھے، تھوڑا 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 گودنا کی طرح ایسے کرتے تھے، اور کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ایک چیز ہوتی تھی اس کو اس میں سٹا دیتے تھے۔ ہاں ہوش ہی کی حالت میں۔ پہلے بچہ سب کو پچھنا لگانے آتا تھا نا تو بچہ سب کہاں کہاں غائب ہو جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا وہ ڈر کے مارے۔ ہاں اس سے کیا ہوتا ہے؟ بدن کے اندر مفاصد جو خون ہوتے ہیں نا، جس کی وجہ سے بدن میں بہت ساری بیماری پیدا ہوتی ہے، جس بیماری سے بدن میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، دیہ ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، کبھی چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی کچھ چیز میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوا پھوڑا پھنسی کسی کو زیادہ نکلنے لگا، کسی کو کھجلی ہو گیا، نوچنی ہو گیا، یہ سب خون کے مفاصد کی وجہ سے، خون جب خراب ہو جاتا ہے نا تو یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ پچھنا لگانے سے وہ بیماری کیا ہوتی ہے، ہاں ختم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ تو وہ پچھنا لگایا تھا، ابھی تو ٹیکا لگایا جاتا ہے، اب تو وہ تو ٹیکا ہلکا لگایا تو تھوڑا سوئی دیا، ہاں وہ تھوڑا ہلکا چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے، ہاں بچہ سب کو جو ٹیکا لگاتے ہیں وہ اسی سب کی بیماری کی وجہ سے ہے، چھک اور وہ اور سی بیماری سب جو ہے، جیسے فالج کا جو حملہ آ رہا تھا بیچ میں، اس فالج کو روکنے کی بھی ٹیکا لگاتے ہیں۔ تو بہرحال اس زمانے میں علاج خراب خون کو نکالنے کے لیے پچھنا لگایا جاتا تھا، تو سینگ کی طرح کا ہوتا تھا جس کے ذریعے سے لگا کر کے اور خوب منہ سے کھینچتے تھے اس کو، تو جو گندا خون ہوتا تھا وہ اس کے ذریعے سے کھینچا جاتا تھا، تو اس کے بدن میں کچھ طبیعت میں سدھار پیدا ہوتی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مرتبہ پچھنا لگوایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پچھنا لگوایا اور اس کو صرف دھو لیا، وضو نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو پھوڑا ہوا، اس پھوڑا کو دبا کر کے خون نکلا، تو ہو سکتا ہے کہ خون وہاں پر اتنا رہا ہو جو بہنے کے قابل نہ ہو، تو اتنا سا خون سے، ہاں دوسری بات یہ ہے کہ خون اپنے سے بہہ جائے، زبردستی نہ بہائے، اور وہ تو زبردستی بہا رہے تھے، حضرت ابن عمر زبردستی بہا رہے تھے۔ تیسری بات تھوک کے بارے میں یہ ہے کہ اگر پیٹ کا خون آتا ہے منہ کے ذریعے سے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دانت سے خون آتا ہے یا چوہ سے خون آتا ہے منہ کے ذریعے سے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ خون غالب ہو اور تھوک مغلوب ہو، تب جا کے وضو ٹوٹے گا۔ اور اگر خون مغلوب ہے اور تھوک غالب ہے، یعنی تھوک لگ رہا ہے، خون کم میں لگ رہا ہے، ہلکا ہلکا خون کے اثرات ہیں، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، تو ان کا خون غالب نہیں رہا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ پچھنا لگا کے دھو لیا، تو کیا مطلب، اس وقت وضو کا نماز کا ٹائم ہے، کہیں یہاں پر تھوڑی لکھا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو نہیں کیا، پچھنا لگا کے اس میں گندا خون تھا اس لیے اس کو دھو لیا۔ جب نماز کا وقت رہا ہوگا تو وضو کیے ہوں گے، تو تھوڑی یہ ہے کہ وضو میں تھے اور نماز میں کھڑے تھے یا نماز میں کھڑے ہو رہے تھے اور پھر انہوں نے بغیر دھوئے انہوں نے پھر جو ہے بغیر وضو کیے نماز پڑھی، یہ تھوڑی جملہ ہے وہاں پر۔ یہ تو پچھنا لگایا اس کو دھو لیا، اس سے تھوڑی آپ کا یہ بات ثابت ہوگی۔ تیسری بات ایک اور یہاں پر یہ بات بتائے ہیں کہ اہل حجاز، یعنی اہل حجاز کا میں نے یہ قول نقل کر رہے ہیں کہ وہ لوگ خون کے گرنے سے وضو کے ٹوٹنے پر محمول نہیں کرتے تھے، کہ یعنی وہ سوچتے تھے کہ خون کے گرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہ سب باتوں کا آخر میں جو پھر بعد میں یہ ہوگی تو اس کا جواب دیا جائے گا، آہستہ آہستہ جواب دیتے چلے گئے۔ باب من لم یر الوضوء الا من مخرجین، کہ یہ باب اس کے بارے میں جو وضو کو نہیں سمجھتے ہیں مگر جب تک کہ دو مخرج سے نہ نکلے، القبلی والدبری، پیشاب کے راستے سے اور پخانہ کے راستے سے، لقولی تعالیٰ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کو لے کر کے وہ کہتے ہیں کہ اس دونوں کے علاوہ اور کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹے گا،
وہ کیا کہتے ہیں ان دونوں کے علاوہ کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں. او جا احدکم من الغائط، اگر تم میں سے کوئی آئے پاخانہ سے، وقال عطا فی من یخرج من دبرہ دودھ او من ذکرہ نحو کملہ یعید الوضوء. عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاخانے کے راستے سے کوئی کیڑا نکلے یا پیشاب کے راستے سے کوئی کیڑا نکلے، یعید الوضوء، تو وضو کو کیا کرے؟ دہرائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. وقال جابر ابن عبداللہ، اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا ضحک فی الصلاۃ عاد الصلاۃ، کہ جب نماز میں ہنس دے تو کیا کرے؟ نماز کو دہرائے. ہم بھی وہی کہتے ہیں، نماز میں اگر ہنس دے اپنے سن لے تو کیا ہوگا؟ نماز کو دہرائے گا، وضو نہیں دہرائے گا. لیکن قہقہہ کا لفظ تو نہیں نا یہاں پر، اس لیے قہقہہ سے وضو ٹوٹ جاتا، نماز بھی وضو بھی. وَلَمْ يُعِدِ الْوَضُوءَ، وضو کو نہ دہرائے. وقال الحسن ان اخذ من شعرہ او اظفارہ او خلا خفیہ فلا وضوء. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب وہ بال کٹائے، اخذ من شعرہ مانے بال لے اپنا، یعنی بال کٹائے، او اظفاری یا ناخن کاٹے، او خلا خفیہ یا موزہ اتارے. کل موزے کا مسئلہ کیا نا کچھ، جب موزہ اتارے تو جب بھی موزہ اتارے گا کیا ہو جائے گا؟ موزے پر مسح ختم ہو جائے گا. تو یہ کہتے ہیں حضرت حسن بصری فلا وضو علیہ، موزہ اتارنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. وقال ابو ہریرہ، امام حضرت ابو ہریرہ فرماتے لا وضو الا من حدث. حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول، اس سے پہلے حدیث گزری ہے کہ حدث کے علاوہ کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور حدث کیا فرمایا؟ حدث یہ ہے کہ پخانے کے راستے سے کچھ بھی آواز نکل جائے، ہوا خارج ہو جائے. وَيُذْكَرُ عَنْ جابر أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ فِي غَزْوَةٍ ذَاتِ الرِّقَاءِ، اور یہ بیان کیا جاتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تھے، غزوہ ذات الرقاء میں. فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، پھر تیر برسایا گیا ایک آدمی کے اوپر، تیر یعنی ایک آدمی کے اوپر، ایک شخص کے اوپر تیر برسایا گیا. فَنَزَفَهُ الدَّمُ، اس تیر سے خون نکلا. فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَىٰ فِي صَلَاتِهِ، اور وہ رکوع بھی کرتا رہا، سجدہ بھی کرتا رہا، اور اپنی نماز میں گزرتا رہا، یعنی اپنی نماز کو چالو رکھا. تو کیا ہوا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا. کیا خون نکلا لیکن وضو. وقال الحسن ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، اور حسن امام حسن کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے زخموں کی حالت میں نماز پڑھتے تھے. زخموں کی حالت میں، تو کیا زخم کی حالت میں نماز پڑھنا منع کون کہہ رہا ہے؟ پٹی باندھ لیجئے، زخم کی حالت میں خون نہیں بہے، زخم کی حالت میں نماز پڑھنا منع نہیں. وقال طاؤوس و محمد ابن علی و عطا و اہل الحجاز، یہ سب کا نام لے کر کیا کریں؟ لیس فی الدم وضوء، خون کے نکلنے میں وضو نہیں ہے، یعنی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَعَصَرَ ابن عمر، عصرہ مانے نچوڑا، دبایا، عصرہ مانے ہاں دبایا، پھوڑا جو تھا نا اس کو دبایا. وَعَصَرَ ابن عمر بصرتاً، پھوڑے کو. فَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ، اس میں سے خون نکلا. فَلَمْ يَتَوَضَّأْ، اور وضو نہیں کیا. وَبَزَّقَ ابن ابی اوفا، اور ابن ابی اوفا نے کیا کیا؟ تھوک پھینکا. تھوک ہاں، دمن اوفا، دمن یعنی ابن ابی اوفا نے خون کا تھوک پھینکا. فمضى فی صلاۃ، اور اپنی نماز میں، نمازیں میں تھوک پھینکا، اس میں سے خون بھی تھا، اور انہوں نے نماز چالو رکھا، نماز کو نہیں ختم کیا. وقال ابن عمر والحسن، اور ابن عمر اور حسن کیا فرما رہے ہیں؟ فی من احتجم، کہ جو پچھنا لگائے، جو لیس علیہ الا غسل محاجمہ، کہ نہیں ہے اس پر دھونا مگر کیا چیز کرنا؟ نہیں ہے مگر اس پچھنے کی جگہ کو دھو دینا. وضو نہیں ہے اس پر مگر، تو لیس الوضو تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ اس کو غسل نہیں کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے.